جب ہم اللہ سے کسی نامحرم کی محبت مانگنے لگ جاتے ہیں تو انسان اسی کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو محرم کی محبت مانگو، کیونکہ نامحرم کی محبت انسان کو دکھ، تکلیف اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتی، اور جب انسان اللہ سے اللہ کی ہی محبت مانگنے لگ جائے تو باقی محبتوں کی حاجت خود بخود دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقی اور دلی سکون تو اللہ ہی کی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ عورت جب غیر مرد کے رابطے میں رہتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، اس پر اعتبار کرتی ہے، اپنے جذبات اس کے لیے خالص کر دیتی ہے، اسے سوچے اور بہت سوچے، اس کی آرزو کرے، رات دن منتیں کرے، پھر روئے اور روتی رہے اور روتی چلی جائے، تو اس ریلیشن شپ میں قصوروار صرف عورت ہے۔ مرد یہ سب افورڈ کر سکتا ہے، کرتا رہتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ وہ تو اس قصور کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے ہلکی ہو کر رہ جاتی ہے۔ قصور عورت کا ہی صحیح، مگر مجھے مرد سے صرف ایک گلہ ہے، وہ عورت کو اس بے اختیاری کے مقام تک لاتا ہی کیوں ہے جہاں وہ تماشا بننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نامحرم کی محبت نیند کے انجیکشن کی طرح ہوتی ہے جس کا نشہ رفتہ رفتہ رگوں میں اترتا ہے۔ شروع میں لگتا ہے وہ نیند پر قابو پا لے گا، انسان مدہوش ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، اور جب اسے ہوش آتا ہے تو نہ دنیا سلامت رہتی ہے نہ دین، البتہ عمر بھر کا پچھتاوا اور گناہوں کا ایک بڑا بوجھ ضرور رہ جاتا ہے جو قبر تک انسان کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، بہت ذلیل اور خوار کرتی ہے، انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جانتی ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں نامحرم سے محبت کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے پھر وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، مجھے سانس کا مسئلہ بنا ہوا تھا تو مجھے بازار جانا پڑ گیا۔ سانس بار بار اکھڑنے کی وجہ سے میں نے نقاب نیچے کر لیا۔ گھر آ کر جب میں نے یہی بات اپنے بوائے فرینڈ کو بتائی تو وہ کہنے لگا، نامحرم کے سامنے اپنا چہرہ دکھا کر آئی ہو، میں تم سے بات نہیں کرتا۔ اسی لمحے میرے دل میں ادراک ہوا، یہ بھی تو میرے لیے نامحرم ہی ہے نا، جس سے روز بات کرتی ہوں، پل پل کی خبر دیتی ہوں، تو کیا میرا اللہ مجھ سے بات کرے گا، سنے گا میری فریاد؟ نامحرم سے محرم بننے تک کے سفر جب تک طے نہ ہو تعلق حلال نہیں ہوتا، اور حرام کی ایک بوند بھی جس میں شامل ہو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو، الفاظ سے تو بس لوگوں کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا نامحرم سے ریلیشن شپ ختم کرنا۔ جس نامحرم کو اپنی زندگی سمجھتے ہو، صبح اٹھ کر گڈ مارننگ، رات کو گڈ نائٹ، اس سے اتنی محبت کرتے ہو، روز بات نہ کرو تو اچھا نہیں لگتا آپ کو، لیکن سچ کہوں یہ محبت سے زیادہ عادت بن چکی ہے آپ کی۔ آپ نے اس نامحرم کو عادت بنا لیا، اور عادت کو پورا نہ کیا جائے تو سکون نہیں ملتا، بے چینی ہوتی رہتی ہے، جیسے نشے کی اور شراب کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہم نے نامحرموں کو ایسی عادت بنا لیا ہے اپنی زندگی میں کہ ان کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی نامحرم کے نہیں، جس کے بنا آپ کو لگتا ہے آپ مر جاؤ گے، اور سکون دینے والا بھی اللہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے نامحرم سے بات نہیں کرو گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ اصل میں گناہ غذا بن گئے ہماری زندگی میں۔ ہمیں حرام ریلیشن شپ کے بنا اپنی جوانی بے رنگ لگتی ہے، لیکن دراصل ہم نے اپنے دلوں کو بھر لیا ہے نامحرم کی محبت سے کہ اللہ کی محبت کی جگہ بچی ہی نہیں۔ لیکن یقین کریں، نامحرم کی محبت ایک ایسا گناہ ہے جو دھیرے دھیرے آپ کے ایمان کو نگل جاتا ہے، انجام میں آپ کو ذہنی مریض بنا کر چھوڑتا ہے۔ عورت میں انکار کرنے کی جرات ہونی چاہیے۔ ہر ایرے گہرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو، کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کرے، یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ محبت یہ نہیں کہتی کہ جس سے محبت ہو اس کے قدموں میں گر جاؤ، اس کی اکتاہٹ کے باوجود منتیں کرنے لگ جاؤ، کسی کو اپنا بنانے کے چکر میں اسے اور بیزار کر دو۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ اگر محبت نامحرم ہے تو ماں باپ کی حق تلفی کر دو، ان کا سر جھکا دو، اللہ کی محبت میں تجاوز کر دو، بہن بھائیوں کا مان توڑ دو اور صرف اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاؤ۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ بے سکون رہنے لگ جاؤ، بے چینی کو سوار کر لو، اللہ کے علاوہ انسان کے سامنے رونے بیٹھ جاؤ، آخر میں جب کچھ نہ بچے تو اللہ کے سامنے شکایتوں کا انبار لگا دو، اپنی زبان کو شکووں کا عادی بنا لو، اور محبت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ دو۔ اگر ایسا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن محبت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ محبت تو کہتی ہے تم غم نہ کرو، بس صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔
ایک لڑکی میچور تب ہوتی ہے جب وہ یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اس کا محرم صرف اس کے والد، اس کے بھائی، اس کا شوہر اور اس کا بیٹا ہے۔ کسی پانچویں انسان کی اس کی زندگی میں جگہ نہیں۔ کبھی اپنے دل کو اتنا نرم نہ کرو کہ نامحرم ناجائز رشتے تمہیں لے ڈوبے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ حرام محبت کی نجاست میں ڈوبے لوگ کیا جانے حلال محبت کا لطف۔ نامحرم کی یاد میں، نامحرم کی محبت میں آنسو بہانے والے نادان لڑکیوں، تمہارا ایک ایک آنسو بہت قیمتی ہے۔ اگر تم یہی آنسو اللہ کی یاد میں بہاؤ، اللہ کے خوف میں بہاؤ، اس سے اس گناہ کی توبہ کرنے میں بہاؤ، باز آ جاؤ اس سنگین گناہ سے جو تمہاری جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کی طرف لپک کر تو دیکھو، اس سے سچی معافی مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے یہ سب چھوڑ کر تو دیکھو میری پیاری بہنوں، وہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا اور ایسا نعم البدل عطا کرے گا جو تمہارا رواں رواں شکر گزار ہوگا انشاءاللہ۔